أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 سے 60۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ سورت کے آغاز میں معاشرتی اصلاح کے کئی احکامات کا تذکرہ تھا۔ بطور خاص جنسی حوالے سے جو گناہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، زنا، بدکاری، اس کے احکام و مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا، جو اس سورۃ النور کی آیت نمبر 34 تک جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے زنا اور بدکاری کے احکام و مسائل کا تذکرہ فرمایا، اس کی حدود اور سزاؤں کا تذکرہ، اور پھر کچھ ایسے احکامات کا تذکرہ فرمایا تھا، کچھ ایسی پابندیوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ
جن کو اختیار کر کے مسلمان انسانی معاشروں میں مسلمان اپنے کردار کو داغدار ہونے سے، یعنی بدکاری اور بے حیائی میں ملوث ہونے سے بچا سکتے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے کئی اور موضوعات کو ڈسکس کیا، توحید کے متعلق، اللہ کی قدرتوں کے متعلق کئی آیات نازل فرمائیں، پھر منافقین اور اہل ایمان کی خوبیاں اور ان کے اچھے برے اوصاف کا تذکرہ، منافقین کے برے کردار اور اہل ایمان کے پاک صاف اجلے کردار اور اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں آیت نمبر 58 سے دوبارہ اللہ رب العزت نے وہی سلسلہ کلام جاری فرمایا ہے جو سورت کے آغاز میں چل رہا تھا۔ گھروں میں داخلے اور اجازت کے احکام و مسائل، ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب اسی موضوع کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے متعلق کچھ مزید احکام و مسائل کا اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا۔ 3 انتہائی اہم اور بنیادی موضوعات آیات زیر تفسیر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو گھروں کے اندر غلام، لونڈیاں اور نابالغ بچے ہیں، ان کے گھروں میں داخلے کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ حکم جاری فرمایا کہ وہ بچے عام حالات میں چونکہ ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، تمہیں ان کے بار بار ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ جاؤ فلاں کے گھر سے یہ چیز پکڑ لاؤ، جاؤ فلاں کو یہ چیز دے آؤ، جاؤ فلاں کے گھر سے یہ پتہ کراؤ فلاں گھر میں ہے کہ نہیں۔ کبھی کوئی چیز لینے دینے کے لیے آنا جانا، کبھی کوئی پیغام لینے دینے کے لیے آنا جانا۔ تو یہ اس ماحول میں اور ان آبادیوں اور ان محلوں اور گلیوں کے اندر ایک دوسرے کے گھروں میں اکثر اوقات میں آتے جاتے رہتے تھے، غلام، لونڈیاں اور نابالغ زیادہ چھوٹے بچے۔ اللہ رب العزت نے ان نابالغ بچوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ یہ اگر بغیر اجازت کے بھی کسی کے گھر میں چلے جائیں تو اس میں گنجائش، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن 3 اوقات میں اللہ رب العزت نے ان غلاموں، لونڈیوں اور چھوٹے نابالغ بچوں کو بھی باؤنڈ کیا ہے کہ یہ بھی ان 3 اوقات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے۔ وہ 3 اوقات جن میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں کپڑے وغیرہ اتار کر ریلیکس ہو کر بیٹھا ہو، لیٹا ہو، تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے 3 اوقات کا بطور خاص ذکر فرما کے ان 3 اوقات میں ان چھوٹے بچوں، غلاموں، لونڈیوں کو بھی پابند بنایا کہ تم بھی اگر ان اوقات میں کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ ان 3 اوقات کے علاوہ باقی سارا دن آپ جاتے آتے رہو بغیر اجازت کے بھی تو کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن مجید کے اس حکم کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں
چھوٹے بچوں سے دین پر عمل کروانا ہے ان کے بڑوں نے، والدین نے اور غلاموں لونڈیوں کے مالکوں نے۔ انہوں نے اس بات کی ٹریننگ اور تربیت کرنی ہے بچوں کی کہ بیٹا اس وقت نہیں جانا۔ اگر وہ کسی کو بھیج رہے ہیں کسی کے گھر میں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وقت تو ان 3 ممنوع اوقات میں سے ایک وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اجازت نہیں دی، تو وہ بچے کو بٹھا لیں، روک دیں، نہیں بیٹا اب نہیں جانا۔ اور اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کو بھی سمجھایا جائے، تو آہستہ آہستہ ان کی یہ ٹریننگ اور تربیت ہو جائے گی کہ ان 3 اوقات میں ہمیں بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کی کتاب نے پابند کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں لیکن اجازت کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یا ان آیات سے بڑا ایک عجیب مسئلہ نکال لیا۔ اور وہ مسئلہ کیا نکالا؟ بڑی مشہور بات ہے، وہ جی عشاء کے بعد کسی کے گھر نہیں جاتے، عشاء کے بعد منع ہے کسی کے گھر جانا۔ ابھی آپ قرآن مجید کی ان آیات کو ترجمے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں کہاں اللہ پاک نے عشاء کے بعد کسی کے گھر جانے سے منع کیا ہے؟ عشاء کے بعد ناپسندیدہ ہے باتیں کرنا۔ کوشش کی جائے کہ اس وقت آدمی عشاء کے بعد جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کرے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے گھر جانا حرام ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عشاء کے بعد کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے تھے تو احادیث میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا تو پھر آپ کو اس سے بات چیت کرنی پڑے گی، اس کی ضیافت، خدمت، آنے کا مقصد۔ لیکن اس کو معمول بنا لینا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے، جب بھی کسی کے گھر جانے کی پلاننگ کرنی ہے، جب بھی کسی کا کھانا رکھنے کی پلاننگ کرنی ہے تو عشاء کے بعد جی، یہ درست نہیں ہے۔ مہمانوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اگرچہ، لیکن بہرحال ان آیات سے یہ مسئلہ کہ عشاء کے بعد کسی کے گھر جانا منع ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات۔ اب وہ بات ہے کیا جس کو لوگوں نے بگاڑ کے کچھ اور بنا لیا؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، پہلا موضوع پھر آگے چلتے ہیں دوسرے 2 موضوعات کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ لام زر لی، اسے کہتے ہیں لام امر، لی لازم ہے، یستأذن اجازت طلب کریں، اذن اجازت کو کہتے ہیں، اور شروع میں جو سین تا یہ 2 زائد حروف ہیں ان کی وجہ سے اس میں طلب کا معنی، جیسے استغفار، بخشش طلب کرنا، تو یستأذن اجازت طلب کریں، کم تم سے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں۔ کون اجازت طلب کریں؟ الذین، وہ لوگ، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، الذین ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ محاورتاً غلاموں اور لونڈیوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو مراد ہیں غلام لونڈیاں جو جہاد کے نتیجے میں، جنگوں کے نتیجے میں تمہارے ہاتھ لگتے ہیں، بچے، عورتیں، مرد وغیرہ، وہ تمہارے غلام اور لونڈیاں ہوتے ہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں۔ اجازت تو لینی ہے غلاموں لونڈیوں نے،
یا نابالغ بچوں نے، اور خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جن سے اجازت لینی ہے۔ تو یہ وہی بات آ گئی کہ ان کو اجازت لینے کی ٹریننگ وہ ہم نے دینی ہے، اور کون اجازت لے؟ والذین، اور وہ بھی جو لم یبلغوا نہیں پہنچے، الحلم بلوغت کو، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ بلوغت ایک عمر کا حصہ ہے، جب بچے بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے اس میں عمر کی حد نہیں رکھی، بلوغت شرط رکھی ہے۔ وہ چاہے کوئی بچہ بچی 10 سال کا بالغ ہو جائے، 12 کا ہو جائے، تو جو بالغ بچے ہیں وہ تو بڑوں میں گنے جائیں گے نا، وہ تو اجازت لیں گے ہی، ان کے احکامات تو پہلے گزر چکے ہیں بالغ مردوں کے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو لم یبلغ الحلم، جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، انہوں نے اجازت لینی ہے۔ کس وقت؟ 3 مرات، 3 اوقات میں۔ اس کے 2 ترجمے یا 2 تفاسیر کی جا سکتی ہیں، اہل علم نے دونوں کی ہیں۔ 3 مرات کا ایک معنی ہے 3 اوقات میں ان بچوں اور لونڈیوں نے اجازت طلب کرنی ہے 3 اوقات میں، اس کے علاوہ باقی اوقات میں طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلے اسی کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ 3 مرات، 3 موقعوں پر۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے۔ فجر سے پہلے گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جب لوگ نماز کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت۔ وحین تضعون، وحین، اور جس وقت، تضعون، تم اتار دیتے ہو۔ وضع یضع کا معنی اتار دینا، وضع حمل جس طرح ہوتا ہے۔ وحین تضعون، اور جس وقت تم رکھ دیتے ہو، یعنی اتار دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، ثوب کی جمع ثیاب، من الظہیرۃ، دوپہر کو۔ ظہیرہ وقت کا نام ہے، ظہر اسی سے ہے۔ من الظہیرۃ، دوپہر کو، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ ظہر کی نماز کے بعد عموماً قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگ ریلیکس ہو کے گھروں میں لیٹ جاتے ہیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، تو درمیان والا وقت بھی اندر ہی آ گیا نا، ساری رات۔ تو عشاء کے کچھ دیر بعد تک ہی کوئی جا سکتا ہے کسی کے گھر، جب زیادہ رات ہو جاتی ہے پھر تو عموماً جاتا بھی کوئی نہیں، سارے سو جاتے ہیں۔ تو یہ فرما دیا کہ فجر سے پہلے، اور ادھر فرما دیا عشاء کے بعد۔ گویا کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت، اور ادھر سے ظہر کے بعد کا وقت، ظہر سے عصر کہہ لیں، تو یہ 3 اوقات ہو گئے۔ ان 3 اوقات میں کیا کرنا ہے؟ نابالغ چھوٹے بچے، بچونگڑے، غلام، لونڈیاں، غلام لونڈیاں بے شک بڑی عمر کے بھی ہوں، اور بچے نابالغ، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں اجازت طلب کریں گے۔ آگے مزید بات کو سماعت فرمائیے، پھر بات پوری سمجھ آئے گی۔ 3 عورات، 3 عورات، پردے ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے لیے پردے ہیں، یعنی پردے کے اوقات۔ عورت
عورت کہتے ہیں نا عورت خاتون کو، اس کا مطلب چھپانے والی ہوتا ہے، عورت کہتے ہی اس کو ہے جو چھپانے والی ہے، جس کو پردے میں ہونا چاہیے اسی کو عورت کہتے۔ تو یہ وہی لفظ ہے ثلاث عورات لکم، 3 پردے ہیں، یعنی پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے جن کا اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ اس میں کسی بڑا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جائے، اس کو تو اجازت ہے ہی نہیں، اس کو تو 24 گھنٹے اجازت نہیں، لیکن ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ ان کے لیے صرف 3 وقت پابندی ہے، باقی اوقات میں کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد۔ ان کے بعد سے مراد ہنہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے ثلاث عورات کی طرف، وہ جو 3 پردے کے اوقات ہیں نا، ان کے بعد باقی اوقات میں نہ ان کے لیے ان پر کوئی گناہ ہے کہ وہ کسی کے گھر چلے جائیں، اور نہ تم پر ہی گناہ ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر وہ جائیں گے تو گناہ، جس کا غلام لونڈی جائے گا نا اس کے مالک کو بھی گناہ ہوگا نا، اور اسی طرح جس کا چھوٹا بچہ کسی کے گھر میں گھس جائے گا ان 3 اوقات میں، اس کے والدین کو بھی گناہ ہوگا کہ وہ تربیت کیوں نہیں کر رہے، وہ اس کو کیوں نہیں روک رہے کہ بیٹا اس وقت کسی کے گھر نہیں جاتے بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے۔ اجازت سے تو جا ہی سکتے ہیں۔ لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد، یعنی ان 3 اوقات کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، اگر وہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر گھومتے پھرتے رہیں، صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، ظہر سے پہلے پہلے، اسی طرح عصر سے مغرب کے درمیان کوئی گناہ نہیں، مغرب سے عشاء تک بھی کوئی جرم نہیں۔ یہ غلام لونڈیاں اور بچے، نابالغ بچے، نابالغ، یہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جائیں، بھاگیں، دوڑیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور آگے اللہ پاک کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کی حکمت اور مصلحت اللہ پاک خود بھی بتا دیتے ہیں، اور بعض چیزوں کی مصلحت اللہ پاک نے نہیں بھی بتائی ہوتی، لیکن ایک مومن کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے جو بھی حکم دیتا ہے نا اس میں میرا کوئی مفاد ہوتا ہے، میرا ہی کوئی بلا اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ باقی اوقات میں ان کے لیے کوئی پابندی کیوں نہیں۔ فرمایا طوافون، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، طواف، طواف کرتے ہیں، طواف وہ تو شد کے بغیر ہوتا ہے طواف، تو یہ شد کے ساتھ ہے طوافون۔ طوافون کا معنی ہے کثرت سے چکر لگانے والے، طواف بھی چکر ہی ہوتا ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف۔ تو طوافون، اس میں جو شد آ رہی ہے نا درمیان میں واو پر، اس کی وجہ سے سمجھے اس میں مبالغہ ہے، ایکسیس ہے، کثرت۔ طوافون علیکم، تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض پر، یعنی ان میں سے بعض تمہارے بعض کے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والے، ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آنا جانا ہے، کبھی ان کا بچہ تمہارے گھر آ رہا ہے، کبھی تمہارا غلام ان کے گھر جا رہا ہے، کبھی ان کی لونڈی تمہارے گھر آ رہی ہے، اے پیاز دینا جی ذرا، اے ماچس دینا ذرا، اے تھوڑی جی اگ لینی سی جی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں عام استعمال کی، لینے دینے، پیغام، یہ وہ، یا ویسے بچے چھوٹے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، کھیلتے کودتے ہی اس کے گھر میں چھپ گئے، ادھر سے نکلے اس کے گھر میں چھپ گئے۔ اس لیے بھی کہ اگر یہ چھوٹے بچے اللہ نہ کرے ان باقی اوقات میں کوئی ایسی حالت میں کسی کو دیکھ بھی لیں گے نا، کسی عورت کا کپڑا اترا ہوا، تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہونی، کیونکہ یہ ناسمجھ بچے ہیں، ابھی ان کو اتنا پتہ بھی کوئی نہیں۔ کسی عورت کی چھاتی کھلی ہوئی ہے، اس نے چھاتی پہ کپڑا نہیں ڈالا ہوا،
تو کوئی اتنا کوئی پرابلم کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو 3 اوقات ہیں نا، چونکہ وہ اللہ پاک نے ایسے اوقات رکھے ہیں کہ فطری طور پر عموماً میاں بیوی کی ملاقات کے بھی اوقات ہوتے ہیں، تو ان 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں اپنے پردے شردے کا، شرم و حیا کا، ستر حجاب کا خیال خود کرنا ہے۔ باقی اوقات میں اپنا بچاؤ خود کرنا۔ وہ 3 اوقات اللہ پاک نے تمہارے لیے سیکیور کر دی ہیں، ساری رات، وہ حقیقت میں بھی 2 ہی بن جاتے ہیں، تو ساری رات اور ظہر کے بعد یہ اوقات اللہ پاک نے تمہارے لیے سیکیور کر دیے ہیں۔ باقی اوقات میں اگر تم اپنے پردے کا، شرم و حیا کے معاملات کا خیال نہیں کرتے، رازداری کی چیزوں کا، تو وہ تمہاری اپنی نالائکی ہے، ان میں تم نے اپنا بچاؤ خود کرنا، کیونکہ کوئی بھی بچہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، احکامات کو واضح کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، کمال حکمتوں والا۔ اور احکامات تو وہی دے سکتا ہے نا کہ جو ہر بات کو ہر اینگل سے جانتا بھی ہو، تو جس کا علم ہی محدود ہے وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ تو قانون اللہ پاک نے بنایا کیونکہ وہ ہمارے متعلق ہماری کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں، ضروریات، مسائل، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب اس نے اگر وہ 24 گھنٹے پابندی لگا دیتا پھر بھی مشکل کام ہونا تھا، بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے جناب دروازوں کے باہر ہی کھڑے رہتے بیچارے، یا وہ بچے جو ہیں وہ انہوں نے کھیلنا کودنا تھا تو وہ بھی آپ نے باؤنڈ کر دیا کہ کوئی کسی کے گھر میں جا ہی نہیں سکتا، تو بچے نے تو پتہ نہیں دن میں 50 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے ایک دوسرے کے گھر۔ تو اگر اللہ پاک حکم لگا دیتے کہ اجازت لے کے جانا ہے، وہ 50 دفعہ بچہ اجازت لیتا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے مشکل بھی پیدا نہیں کی، کچھ آسانی بھی پیدا کر دی، اور 3 اوقات میں اللہ پاک نے خامد بیوی کے لیے آسانی پیدا کر دی، کیونکہ وہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم، حکیم اور کمال حکمتوں والا ہے، اس کے فیصلے حکمت اور دانائی پہ مبنی ہوتے، بغیر حکمت کے اللہ پاک کوئی حکم نہیں دیتا۔ اچھا اب بتائیے کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں آپ نے کوئی حکم پڑھا ہے کہ عشاء کے بعد کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے؟ عشاء کے بعد بھی کسی کے گھر جا سکتے ہیں، صرف چھوٹے بچے اگر عشاء کے بعد جائیں گے تو وہ اجازت لیں گے، بڑے تو پہلے لیں گے، چھوٹے بھی لیں گے۔ جو دن کے وقت اجازت نہیں لیتے تھے، عشاء کے بعد اگر وہ بچے جائیں گے کسی کے گھر تو اجازت لے کر جائیں، بس اتنی بات ہے۔ جسے ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ جی عشاء کے بعد کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ دوسرا حکم، بلکہ دوسری جو تفسیر ہے اسی آیت مبارکہ کی، اس کے مطابق 3 مرات ان کا ایک اور ترجمہ اور ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 مرات، 3 دفعہ اجازت طلب کریں۔ پہلی تفسیر، پہلے ترجمے کے مطابق 3 مرات کا مطلب تھا ان 3 اوقات میں جن کا آگے ذکر ہے، اور اب دوسری تفسیر دوسرے ترجمے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے اور غلام لونڈیاں جو ہیں یہ بھی اجازت طلب کریں ان 3 اوقات میں جن کا آگے ذکر آئے گا، لیکن 3 مرات ان کا معنی ہے کہ وہ اجازت جس طرح باقیوں کے لیے یہ حکم تھا نا کہ 3 دفعہ اجازت طلب کریں، مل جائے تو اندر آ جائیں، 3 دفعہ تک اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ پھر 3 مرات ان کا معنی یہ ہوگا کہ اجازت زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ طلب کرنی ہے؟ 3 دفعہ۔ بہرحال پہلی تفسیر زیادہ معروف ہے
کہ 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی حکم کو مزید تھوڑا سا واضح کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب بالغ الاطفال، پہنچ جائیں بچے، طفل کی جمع اطفال، منکم، تم میں سے، الحلم، بلوغت کو، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، تم میں سے کا مراد ہے کہ تمہارے مسلمانوں کے، تمہارے معاشرے میں سے، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فل، تو لازم ہے، یستأذنوا، وہ اجازت طلب کریں، فل یستأذنوا، تو لازم ہے وہ اجازت طلب کریں، کما، جس طرح، استأذنا، اجازت طلب کرتے رہے ہیں، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے کون اجازت طلب کرتے رہے؟ سورت کے آغاز میں ذکر ہوا تھا بالغ لوگوں کا۔ یا تو وہ لوگ مراد ہیں کہ جس طرح وہ بڑی عمر کے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کے اوپر بھی وہی احکامات ہوں گے کہ پھر یہ 24 گھنٹے ہی اجازت لینے کے پابند ہوں گے۔ وہ جو رخصت تھی نا، 3 اوقات میں اجازت لینے کی ضرورت ہے، باقی کسی وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ رخصت ان سے بھی ختم۔ تو جس طرح ان سے پہلے بڑی عمروں کے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں 24 گھنٹے، اسی طرح اب ان پر بھی وہی حکم، بڑوں والا، اڈلٹس والا، بالغ لوگوں والا حکم لاگو ہو جائے گا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنے احکامات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا یا سب کچھ جاننے والا، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ علیم اور حکیم دونوں مبالغے کے صیغے۔ اس کے بعد آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک رخصت عطا فرمائی ہے کچھ عورتوں کو پردے کے حوالے سے، اور وہ زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں، وہ عورتیں جو زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں اور ان کے سن یاس کے، مانو پاس کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کے مینسز وغیرہ کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، مینسز آنے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عورت اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت اب زیادہ بوڑھی ہو گئی۔ 2 شرطیں اللہ پاک نے بیان کی، ایک تو یہ کہ وہ عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ واقعی بوڑھی ہو جائیں، ان کے مینسز وغیرہ ختم ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کریں۔ اگر تو وہ زیب و زینت کرتی ہیں، بوڑھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ زیب و زینت، اپنے حسن و جمال کو بڑا بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو پھر یہ رخصت ان کے لیے نہیں۔ یا عورت کو فطری طور پہ ہی، بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بھی صحت مند ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، اٹریکشن اور کشش ہوتی ہے ان کے لیے مرد کے دل میں، تو ایسی عورت نہیں۔ جو عورت چہرے پہ وٹ پڑ گئے ہیں، سلوٹیں پڑ گئی ہیں، حسن ماند پڑ چکا ہے، مینسز آنے بند ہو چکے ہیں، نہ اس کو کسی مرد کی کشش رہی ہے، جنسی کشش، اور نہ کسی مرد کو ہی اس سے کوئی جنسی خواہش پیدا ہوگی، ایسی عورتیں اگر، ایسی بوڑھی عورتیں اگر پردہ نہ بھی کریں تو جائز ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی پردہ کر لیں تو زیادہ اچھا، لیکن رخصت اللہ نے دے دی۔ یہ بھی دین کی آسانی ہے نا۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں سے بعض لوگوں نے، جس طرح پہلی آیات میں نے بتایا نا کہ لوگوں نے ایک غلط بات مشہور کر دی، ایسے یہاں بھی ایک غلط بات لوگوں نے سمجھ لی۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ بوڑھے مرد سے بچیاں پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔
زیادہ بوڑھے مرد سے بچیاں، جوان بچیاں پردہ کرنا چھوڑ دیتی کیونکہ یہ بزرگ ہو گیا۔ تو ان آیات میں یا قرآن مجید کی دیگر کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں ایسی کوئی رخصت نہیں ہے بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ وہ بوڑھے مرد سے پردہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مرد بوڑھا ہو کر بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ نے مشہور بات سنی ہوئی ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ پاک نے مرد بوڑھا ہو بھی جائے تو اس سے نوجوان بچیوں کو پردہ چھوڑنے کی رخصت نہیں دی، لیکن عورت بوڑھی ہو جائے تو وہ پردہ چھوڑ دے تو یہ جائز ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، قواعد قائد کی جمع ہے، اور قعدہ ہوتا ہے نا جس میں ہم نماز میں بیٹھ جاتے ہیں، مقعد بیٹھنے کی جگہ، تو اسی سے قواعد۔ تو قواعد جو ہے اس کا مطلب بیٹھی رہنے والی، قائد کی جمع۔ والقواعد، بظاہر تو یہ مذکر لفظ لگ رہا ہے قائد، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حائض بھی مذکر ہے، حیض والی عورت۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں۔ بیٹھ رہنے والیاں کا مطلب کیا؟ کہ وہ بیکار ہو کے بیٹھ گئی ہیں، نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے بیکار کہا جا رہا ہے، سمجھانے کے لیے بات کہ اب وہ بے فائدہ ہیں، نکاح کے نقطہ نظر سے اب ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، اللاتی، جو لا یرجونا، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، جو نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی کہ اب ان سے کوئی نکاح کا سوچے گا بھی، فلیسا، تو نہیں، علیہن، ان پر، جناحن، کوئی گناہ، ان یضعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے کپڑے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ بڑی چادر ہے جو گھونگھٹ کے لیے لٹکانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے سورۃ الاحزاب وغیرہ میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ کوئی عریاں ہو جائیں گی، کپڑے سارے اتار دیں گی، یہ مطلب نہیں، جیسا کہ اگلے الفاظ سے بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ غیرہ، نہ ہوں، متبرجات، متبرجات، ظاہر کرنے والی، جس طرح تھا نا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زیب و زینت ظاہر نہ کرتی پھرو زمانہ جاہلیت کی طرح۔ تو یہ وہی لفظ ہے، اسی فیملی کا یہ لفظ ہے، غیر متبرجات، نہ ظاہر کرنے والی ہوں، بھی کو زینت، کسی قسم کی زیب و زینت، شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی زیب و زینت ظاہر کرنے والی، یعنی جناب سونے کے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے، بڑا بن ٹھن کے، یہ کام نہ ہو، اور سادی مادی بس درویش بن کے رہتی ہے، بوڑھی عورت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے کہ زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، تو یہ بتا رہی ہے نا کہ وہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے کیا مراد ہے پھر؟ یہاں تو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ زیب و زینت کو وہ ظاہر کریں، تو کیا سارے کپڑے اتارنے کی اجازت اسلام دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ کپڑے اتارنے سے مراد ہے وہ بڑی چادر، پردہ، جیسا کہ صحابہ کرام نے اور دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور یہ بات کہ یستعففنا، وہ بچیں، خیر لہن، ان کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھی بات۔
اگر کوئی عورت ہے بوڑھی، اس کو پردہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر کرتی رہے پردہ۔ لیکن اگر بڑھاپے میں جا کے عورت کہتی ہے کہ مینوں کی چھاپا پی گیا پردے دا، میں ایڈی بڈھی ہو گئی ہوں، ہن مینوں کسے کی ویکھنا، تو ٹھیک ہے اتار لے، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن یہ عورت اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرے گی، اس کا خامد اس کی رضامندی کے ساتھ، خامد بھی تو ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ اب میری بیوی کی عمر جو ہے وہ اب ایسی ہے کہ یہ پردہ اتار لے تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں، خیر لہن، ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اشارہ ہے کہ یہ احکامات جتنے بھی ہیں نا، یہ تمہیں ظاہری طور پر درست رکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر تم کہیں ڈنڈی مارنا چاہو گے نا تو وہ مار سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ڈنڈی مارتے وقت کہ اللہ تمہاری سب باتوں کو سنتا بھی ہے اور تمہاری سب سینوں کی باتوں کو جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔